انسان جو خواب دیکھتا ہے ضروری نہیں کہ وہ خواب ہمیشہ اچھے ہی ہوں، بلکہ یہ خواب بعض اوقات انتہائی عجیب و غریب ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان کو بیان کرنے میں بھی شرم محسوس کرتا ہے۔ یاد رہے کہ خواب اچھا ہو یا برا، خواب تو خواب ہی ہوتا ہے، اور اس کی کوئی نہ کوئی تعبیر ضرور ہوتی ہے۔ بعض اوقات برے خوابوں کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی، جبکہ بعض اوقات برے خوابوں کی تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ اسی لیے خواب کو برا نہیں سمجھنے چاہیے، بلکہ اہل علم سے اس کی تعبیر پوچھ لینی چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ خوابوں کی تعبیر بتانے جا رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب دولت قریب آتی ہے تو کون سی 5 چیزیں ہیں جو انسان کو خواب میں دکھائی دیتی ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کو ان 5 چیزوں میں سے کوئی چیز خواب میں دکھائی دے تو سمجھ لیں کہ دولت آپ کے بہت قریب آ چکی ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کون سی 5 چیزیں خواب میں دیکھنا دولت قریب آنے کی نشانی ہے، لیکن یہ بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ خواب ہوتا کیا ہے۔ یاد رہے کہ زمانہ قدیم سے لے کر آج تک خوابوں کو مختلف عوامل کی وجہ قرار دیا گیا ہے۔ کبھی اسے جسمانی اور ذہنی کیفیت سے جوڑا گیا تو کبھی اسے شعور اور لاشعور کی جنگ قرار دیا گیا۔ اسی طرح مختلف خوابوں کی مختلف تشریحات پیش کی گئیں۔ انسان اکثر اوقات نیند کی حالت میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو بیداری اور جاگنے کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ عرف عام میں اس کو خواب کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خلاصہ تفاسیر میں ہے کہ خواب میں روح جسم سے نکل کر عالم سفلی میں سیر کرتی ہے، اور وہ دیکھتی ہے کہ جو جاگنے میں نہیں دیکھ سکتی۔ اسے حص روحانی کہنا چاہیے۔ یاد رہے کہ یہ حص جسمانی طور پر بھی ہو سکتی ہے، اور حص روحانی حاضر و غائب دونوں کا ادراک کرتی ہے اور احساس کرتی ہے۔ اسی لیے خواب میں ایسے احوال و کیفیات مشاہدے میں آتے ہیں جن سے خود خواب دیکھنے والوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ کبھی مسرت انگیز اور کبھی خوفناک تصویریں ذہن میں ابھرتی ہیں۔ بیداری کے ساتھ یہ کہانی یکلخت مٹ جاتی ہے۔ یاد رہے کہ قرآن کے متعدد مقامات میں مختلف نوعیتوں سے خواب کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب کا وجود حق ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے، کیونکہ پچھلا پہر عام طور پر دل و دماغ کے سکون کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت یہ کہ نہ صرف خاطر جمائی رہتی ہے، بلکہ وہ نزول ملائکہ، سعادت اور قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اس لیے اس وقت کا دیکھا ہوا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے۔ تاہم کسی خواب کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خواب سچا ہے اور اس کا وقوع یقینی ہے، اس لیے کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے محض ایک رہنمائی ہوتی ہے، حجت شرعی نہیں۔ معلوم ہوا کہ خواب اللہ کی طرف سے انسان کے لیے کوئی اشارہ ہوتے ہیں، تو ایسے میں چاہیے کہ خواب کی تعبیر ہمیشہ کسی سمجھ اور علم رکھنے والے شخص سے پوچھی جائے۔ ہر کسی کے سامنے سے بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، ہم آپ کو چند چیزوں کی تعبیر بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو دولت کے قریب آنے کی نشانی ہے۔ کہتے ہیں کہ دولت قریب آتی ہے تو 5 چیزیں خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہاڑ دیکھنا یا پہاڑ پر چڑھنا، مچھلی یا مچھلی کھانا، خواب میں تخت دیکھنا، یا جس شخص نے خواب میں گھوڑا یا اونٹ کبھی دیکھ لیا ہو تو سمجھیں یہ دولت قریب آنے کی نشانیاں ہیں۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ نے 5 چیزیں ملاحظہ کی جو خواب میں دیکھنے کا مطلب ہے کہ دولت قریب آ چکی ہے۔ چلیے اب آپ کو چند مزید تعبیرات کے بارے میں بتاتے ہیں جو نہایت دلچسپ ہیں۔ خواب میں پیسے دیکھنا، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں پیسہ، جنگ اور خصومت ہے۔ اگر دیکھے کہ اس کے پاس پیسہ ہے تو دلیل ہے کہ کسی سے جھگڑا کرے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کے پاس بہت سے پیسے ہیں تو دلیل ہے سخت غم میں مبتلا ہوگا، اور اگر دیکھے کہ پیسے اپنے گھر سے باہر ڈالے ہیں دلیل ہے کہ غم سے نجات پائے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دیکھے کہ اس نے حج کیا تو حق تعالیٰ اس کے نصیب میں حج کرے گا، اگر بیمار یہ خواب دیکھے تو شفا پائے گا۔
اگر قرض دار دیکھے تو قرض سے فارغ ہوگا، اگر مسافر دیکھے تو وطن کو سلامتی سے واپس آئے گا۔ خواب میں قرآن مجید دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں مصحف کی تعبیر علم اور حکمت ہے۔ اگر دیکھے کہ اس نے مصحف خریدا ہے، دلیل ہے کہ طالب علم اور دانش مند ہوگا۔ اگر دیکھے کہ مصحف کو آگ میں جلایا ہے تو یہ فعل اس کے دین کے فساد پر دلیل ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ اس نے مصحف کھول کر سر اور آنکھ پر رکھا ہے، دلیل ہے کہ سب کام اندازے کے ساتھ کرے گا اور شہر کا والی ہوگا۔ خواب میں ہدہد دیکھنا۔ پیارے بھائیوں، ہدہد ایک مشہور پرندہ ہے جس کے سر پر تاج ہوتا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں ہدہد عقل مند اور دانا مرد ہے کہ لوگوں کو پوشیدہ باتوں کی خبر دیتا ہے۔ اگر دیکھے کہ اس نے ہدہد پکڑا ہے یا اس کو کسی نے دیا ہے، دلیل ہے کہ مذکورہ صفت کے آدمی سے اس کی صحبت ہوگی اور اس سے دانائی حاصل کرے گا۔ خواب میں چمیلی کا پھول دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے کہ کسی دوست نے اس کو گلدستہ چمیلی کا دیا تو دلیل ہے کہ درمیان ان کے کوئی گفتگو پیش آ جائے اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ اگر کوئی عورت یہ دیکھے کہ اس نے چمیلی کے پھول کسی درخت پر سے چنے اور اپنے شوہر کو دیے تو دلیل ہے کہ شوہر اس کو طلاق دے دے۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ چمیلی کے پھول اس نے اپنے غلام کو دیے تو دلیل ہے اس کا غلام بھاگ جائے۔ خواب میں چاول دیکھنا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں چاول دیکھنا مال ہے جو باقدر چاول دیکھنے کے حاصل ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ پکے ہوئے چاول کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ مراد پوری ہوگی اور خیر اور نیکی پہنچے گی۔ خواب میں دودھ دیکھنا۔ پیارے بھائیوں، حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تازہ دودھ اور خوب شیریں ذاتی مال پر دلیل ہے کہ اگر ترش ہے تو اس کی تعبیر اول کے خلاف ہے، اور اگر دیکھے کہ تازہ دودھ پیا ہے، دلیل ہے کہ اسی قدر حلال مال پائے گا، اور اگر عورت دیکھے کہ دودھ اس کے پستان میں جم ہو گیا ہے، دلیل ہے کہ اس کے فرزند ہوگا۔ خواب میں شراب پینا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شراب کی تعبیر مال حرام ہے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ شراب پی کر مست ہوا ہے، دلیل ہے کہ مستی کے مطابق عزت اور رتبہ پائے گا۔ اگر دیکھے کہ بغیر شراب پیے مست ہوا ہے، دلیل ہے کہ اس کو بڑا خوف اور دہشت پہنچے گی۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل ایس فار یو کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔